جس طرح سے گندم کے معاملے میں سر فرما رہے ہیں، حذیفہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی رعایت نہیں برتی گئی، واقعی ایسا ہوا تھا؟ اور اگر سر یہ گندم جیسے معاملے میں معاملہ ہونا ہے چینی والے کے ساتھ، تو پھر میرے خیال میں رہنے ہی نہ دیں، نہ ہی کروائیں انکوائری، کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ چور حکومت سے آپ چینی چور یہ ساری اب کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جو حکومت عوام کی حاکمیت کو چرا کر ہمارے اوپر مسلط ہو، ان سے ہم ان چیزوں کا کیا؟ اور یہ جو آپ نے جتنے نام لیے یہ تو آج بھی ان کے پارٹنرز ہیں، انوار الحق کاکڑ ہو، محسن نقوی، تو آج بیچارہ ان کے صحت کے ایشوز ہیں۔ کل ہم نے اپنے کمانڈر ان چیف صاحب کی تقریر کو بھی دیکھا، ان کی بھی صحت کی ایشو ہے۔ اللہ سب کے اوپر رحم کرے۔ میں صرف یہ ایک کوئکلی کمنٹ کرتا چلوں گا، عمران خان کی صحت کے ایشوز نہیں آ رہے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ایک رات بھی نہیں نکال سکتے۔ اس وقت سب سے فٹ وہ ہے، الحمدللہ وہ سب سے فٹ ہے، اور باقی جو باہر سارے ہیں وہ ان کو انفٹ کیے ہوئے رکھے ہیں، تو یہ اللہ کی دین ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اس میں آپ نے بات کی، جو خیبر پختونخوا کی لائٹ آرڈر سچویشن ہے، میں اس پہ صرف کوئکلی کمنٹ کروں گا۔ یہ بہت ہی زیادہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک دو دن سے ہے یا ایک دو سال سے ہے، اس کا ایک بہت بڑے پس منظر ہے اور تاریخ ہے۔ اب نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کولیٹرل ڈیمیجز کے طور پر استعمال کیا، ریاست کی ایک اکائیوں کو ہم نے ڈالری جنگوں میں دھکیلا، اس سے ہم نے امپائرز کھڑے کیے، ڈالرز کمائے۔ آج بھی وہی ایکسرسائز دوبارہ ادھر ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ میں برسٹر سیف صاحب کی اس بیان کی تائید کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ صوبہ اس میں واقع صرف وہ یہ وفاق اور ساری ہم نے پاکستان کی اکائیوں نے مل کر اس پہ آپ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوں گا کہ کیا ہم اپنے لوگوں کو اس طرح دوبارہ غیر ملکی جنگوں میں دھکیلیں گے؟ کیا ہم اس طرح صاحب کون اس پہ سر جوڑ کے بیٹھے گا؟ حذیفہ صاحب نے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ دیا کہ چینی والے معاملے میں بھی کے پی جو ہے وہ انوالوڈ ہے۔ ان لوگوں کو تو توفیق ہی نہیں ہے، یہ تو جس طرح کابینہ میں یہ میں ابھی آپ کے پروگرام میں آتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح ان کی کابینہ یہ تو بہت ہی خوشحال ملک کا پس منظر پیش کر رہا ہے کہ پاکستان کوئی بہت ہی خدا نخواستہ خوشحال ملک ہے جہاں پہ اتنی وزیروں کی فوج ہے، یہاں پہ آپ IMF سے قرضے لے کر ملک کو چلا رہے ہیں۔ آپ ان کو کے پی دکھا دیں، وہ مان جائیں گے کہ نہیں خوشحال کیوں؟ حذیفہ صاحب کے پی کا ایک چکر لگا لیں آپ۔ کے پی کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس حالات میں کے پی نے سروائیو کیا ہے، جس حالات میں رہ کر، یہ حالات خدا نخواستہ پاکستان کے کسی اور صوبے میں آ جائے تو پھر لوگوں کو لگ پتہ چل جائے۔ سر جی ٹائم ختم ہو گیا۔ تو میں اس پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن تحریک بلوچستان کے مسائل ہو، خیبر پختونخوا ایک سلگتے مسائل ہو، افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل ہو، ان کے اوپر عید کے فوراً بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس ہم بلا رہے ہیں۔ اختر مینگل صاحب یہ والے اس کو ہوسٹ کریں گے، بلوچستان والے کانفرنس کو، جس میں ہم تمام جمہوری قوتوں کو دعوت دیں گے کہ وہ آئے اور اس چیز کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھیں، حل نکالیں۔ بڑی ساری ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کے اندر تنقید سنی ہے کے پی گورنمنٹ کی، جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر جب وہاں کی سی ایم کی ہم بات کرتے ہیں یا پچھلی پی ٹی آئی کے جو ادوار رہے ہیں حکومت کے، ان کی بات کرتے ہیں، کیوں اس طرح سے آپ لوگ کام نہیں کر پائے ہیں؟ یہ سوال آپ کے اوپر اٹھتا ہے جس طرح سے اس وقت ہمیں سی ایم پنجاب جو ہیں وہ کرتے دکھائی دے رہی ہیں۔ سر دیکھیں اس کا میں تفصیلی جواب دوں گا، پہلے جو حصے میں جو گفتگو ہوئی میں کوئکلی اس پہ رسپونڈ کروں گا۔ میں نے یہ بات کی، میرے دونوں ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے میری شاید وہ جملہ صحیح طور پر پک نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ جو جمہوری قوتیں وہاں پہ تھی ان کو پنپنے کا موقع نہیں دیا۔ اب اس میں آپ عطاءاللہ منگل کو بھی شامل کر لیں، اس سے پہلے اور بھی جو جمہوری لوگ آتے ہیں جو بلوچستان کے جس کو ہم کہتے ہیں سن آف دا سائل، ٹھیک ہے، پنپنے کا موقع نہیں دیا۔ تو اس بات کی تھوڑی آپ وہ کر لیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے وہ لوگ یہ اس کی کریکشن ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ شرائی صاحب نے بھی کہا، یہاں پہ مولانا صاحب کے انہوں نے بھی ذکر کیا، تو یہ تو میں آپ کو یہاں پہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، یہ میں ایک دعویٰ کہہ رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں جو چور کی سزا اور میری سزا، کہ اگر مولانا صاحب اس حکومت کی طرف گئے، ٹھیک ہے، جو یہ حکومت ہے، یہ بہت بڑا تو میں یہ دعویٰ کہہ رہا ہوں اور یہ چیلنج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو کہہ رہے ہیں نا جو چور کی سزا وہ میری سزا، یہ اس خوش فہمی سے ہی نکل آئے۔ یہ دو اور پروگرام میں چاہوں گی اس کو واضح کر لیں کیونکہ آپ نے بڑا چیلنج دیا ہے، اس کو واضح کر لینا پہلے۔ میں آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی طرف نہیں جائیں گے، ان کے ہاں یہ صرف ایک چیز ایڈ کر لیجئے گا، کہتا کلامی صرف ایک چیز ایڈ کر لیجئے گا، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ بڑے دعوے کیے گئے تھے۔ شرائی صاحب میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، 26ویں آئینی ترمیم ہو، خیبر پختونخوا کے اوپر حالات ہو، باقی معاملات ہو، ایک چیز ہم مولانا صاحب کے ساتھ کلیئر کر چکے ہیں، جس پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ میں اس لیے ذمہ دار حیثیت میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری ان نیگوشیشنز کا میں حصہ تھا، ان نیگوشیشنز کو میں نے خود اس کا ایک فریق کے طور پر، ایک نمائندے کے طور پر ساری چیزوں میں جی لگی ہاتھ
सर मौलाना साहब के साथ ये मामला भी तय हो गया कि अली अमीन गंडापुर से कोई इशू नहीं है? बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर के ऊपर ये उनकी तरफ से ये वो आया था कि अगर हम आपस में इत्तेहाद की तरफ बढ़ेंगे तो व्हाट विल बी द वर्किंग रिलेशन, ये उनकी तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ और मौलाना गफूर हैदरी साहब के साथ जो हमारी नशिस्त हुई थी उसमें ये चीज़ ज़ेर बहस आई थी। फिर यही मुद्दा लेकर हमने अपनी पार्टी के अंदर मशावरत की थी, इसके ऊपर खान साहब से मशावरत हुई थी, इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब से मशावरत हुई थी और एक तफसीली डिलिब्रेशन के बाद हमने मौलाना साहब को उस पर अपना मौक़िफ़ वाज़िह किया है और हम उनको मुतमईन कर पाए हैं उस चीज़ के ऊपर। तो ये जो सारी चीज़ हुई है ये बानी साहब के इल्म में है, ये बिल्कुल सारी उन तक पहुंचा दी गई है? एक चीज सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा उनके इल्म में लेके आए हैं,